الساعات 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 العجل 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 برحمتك یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذي كان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء والذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين نبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صلوات پڑھیے بلند اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے قاضی برادران کی مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے سب حاضرین کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی قبولیت آپ چاہتے ہیں اتنی بلند صلوات پڑھیے۔ آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے منبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے، کائنات کا وہ مطلق الانام مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران موسمی انسانیت، صبح سے ایک عظیم سلسلہ جاری ہے۔ میں کافی دیر سے حاضر ہوں اور میری موجودگی میں جناب علی احمد صاحب بھی پہلے موجود ہیں، مرید عاشق صاحب کی تشریف لائے ہیں۔ ہم سبھی کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بس حاضری لگو، کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی پڑے گا۔ یہاں تو ساجد کاظمی صاحب حاضری لگا لیں گے، فلاں بندہ بھی آ گیا، فلاں بھی۔ آپ نے کسی ایک کو سن لیا، درود پڑھ لیا تو آپ کی حاضری تو ہو گئی، لیکن جو پڑھنے کے لیے آیا اسے کچھ کہنا تو ہے، اور کچھ نہ کچھ تو اسے کہنا چاہیے۔ میں نے قرآن حکیم سے مختصر سے حصے کی تلاوت کی۔ مالک الملک ارشاد فرما رہے ہیں، تمہید میں زیادہ دیر نہ آپ کو کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، یعنی فضیلت اللہ ہی دیتا، بندے فضیلت نہیں دیتے،
اور اللہ کو وہ بندے اچھے لگتے ہیں جو اللہ کی عطا کی ہوئی فضیلتوں کو مانتے ہیں. واہ واہ. بہت شکریہ. جو اللہ کی عطا کی ہوئی فضیلتوں کا انکار کرتے ہیں وہ اختیارات الہیہ کا انکار کرتے ہیں. اللہ نے یہ فرما دیا کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی. جب اللہ فرما رہا ہے کہ بعض رسولوں سے افضل ہے تو میرے رسول سارے رسولوں سے افضل ہے. میرے آقا سب انبیاء سے افضل. یہ ترتیب میرے مالک کی اپنی ہے. بہت زیادہ بات کی مجھے طلب نہیں ہے، توجہ آپ کو چاہیے. یہ ترتیب اس کی مرضی کی ہے کہ اس نے جسے سب سے پہلے بنایا اسے سب سے آخر میں بھیجا. بہت شکریہ. جو سب سے پہلے موجود ہے اسے سب سے آخر میں بھیجا. مثال چونکہ وہ بے مثل ہے اس سے مثال تو دی نہیں جا سکتی. لیکن عجیب بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جب کوئی نظم کرتا ہے تو وہ چاہتا یہ ہے کہ ہر آنے والا شعر پچھلے شعر سے بڑا ہو، اور جہاں نظم ختم ہونا وہ جانے نظم. ہاں مکتا میں آپ پڑھی ہے سکن گسترانہ بات. اس کا تو پڑھ گئے پتہ نہیں اس کا ترجمہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. مکتا میں آپ پڑھی ہے سکن گسترانہ بات. جو حاصل کلام بات وہ آخری شعر ہے. یہ جو نظم حجت اللہ نے کہی ہے پھر سن لیں، یہ جو اللہ نے نظم حجت کہی ہے اس کی جان ہے مصطفیٰ. توجہ بتاؤ. جیسے اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا، وہ جو انبیاء کے سب سے آخر میں آیا وہ اتنا بلند ہے، اور جو ائمہ کے سب سے آخر میں آئے گا وہ کتنا بلند ہے. بہت شکریہ. جو ائمہ کے اختتام پر آئے جو آخری ہے موجود ہے، یہ اس کا قانون ہے کہ جو آخری ہو اسے وہ پہلے رکھتا ہے، پردہ غیبت میں رکھتا ہے. اس نے میرے آخری رسول کو بھی سب سے پہلے بنایا اور غیب کے پردوں میں رکھا. پھر انبیاء اس کے آنے کی دعائیں مانگتے ہیں. غور فرمائیے گا، نبیوں نے اس کے آنے کی دعائیں مانگی. پھر میرے رسول سب سے آخر میں تشریف لائے. سارے انبیاء دعا مانگتے رہے کہ آخری آئے. اس بات پہ اگر پہنچ گئی تو کافی ہے، توجہ ہی کافی ہے، تعداد کی ضرورت ہے. لیکن کسی نبی نے یہ درخواست اللہ سے نہیں کی کہ جس نے سب سے آخر میں آنا ہے اسے دکھا. کیا بات آپ کو سننے کی کیا بات ہے. نبیوں نے زیارت، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ وہ جس نے سب سے آخر میں آنا ہے میں اسے دیکھنا بھی چاہتا ہوں. بغیر دیکھے ایمان لانا توحید پرستی ہے. جی آپ سلامت رہیں. جو دیکھ کر ایمان لایا وہ کیا ایمان لایا؟ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. میں فکرہ کہہ رہا ہوں جو بندے خاموش ہیں ان کی آوازیں کم از کم مجھ تک تو پہنچیں گی. جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں وہ عشق میں اپنے دانت بھی توڑ لیتے ہیں. جو بھی ہم دیکھے ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے ایمان لے آئے. انہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، حاجت ہی نہیں، تمنا ہی نہیں کرتے کہ میں نے دیکھا ہے. ورنہ دیکھ کر اگر کسی نے خون نکالنا ہے، توجہ، اگر دیکھ کر خون نکالنا ہے تو وہ تو مصر کی عورتوں نے بھی نکالا. اس کا مطلب ہے جو دیکھ کر لہو نکالے اس میں اور مصر کی عورتوں میں فرق کیا ہے؟ بن دیکھے لہو نکالتے. یہ جو آج کا شیعہ ہے
زنجیر زنی کر رہے ہیں، اس نے نہیں دیکھا، اس نے کسی امام کو دیکھا نہیں۔ آج کے شیعہ کا مقام بڑا بلند ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ الگ بات ہے کہ ایک شیعہ دوسرے کو شیعہ نہ مانے، یہ اور بات ہے۔ تہمت زنی کرتے رہیں، الزام تراشی کرتے رہیں، افتراء کے انتشار کا شکار ہو جائیں، یہ اور بات ہے۔ ویسے تو پتہ نہیں کس کا مقام معرفت کس سے کتنا بلند ہے، کس نے کتنا کس کو مانا ہے، ظرفیت کے مطابق ہی ماننا ہوتا ہے، جتنا کسی کا ظرف ہوتا ہے اتنا ہی مانا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ظرف سمجھتے ہیں آپ؟ ظرف کیا ہے؟ ظرف چھلک جاتے ہیں، کبھی کبھی ظرف چھلک جاتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے مولا امیر المومنین صلوات پڑھنا، تھوڑی بات تھوڑی سی طویل ہوگی، یہ برداشت کرنا۔ مولا مسجد میں بیٹھ کے سلمان کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ کس کے کان میں؟ جناب سلمان کے کان میں کچھ فرما رہے تھے اور بار بار فرما رہے تھے۔ وہاں ایک بندہ بیٹھا تھا، ایک صاحب وہاں تشریف فرما تھا، مولا کے ماننے والے تھے۔ انہوں نے بولا آپ سلمان کے کان میں باتیں کرتے ہیں، کیا باتیں؟ مولا نے فرمایا یہ وہ باتیں ہیں جن کو تمہارا ظرف برداشت نہیں کر سکتا۔ چلے ہاتھ سلامت رہے بیٹیاں۔ بہت شکریہ، یہ وہ باتیں جنہیں تمہارا ظرف برداشت نہیں کر سکتا۔ مولا کون سی باتیں؟ کون سی باتیں؟ فرمایا میرے فضائل ہیں جو تم برداشت نہیں کر سکتے، میں سلمان کے کان میں سناتا ہوں۔ کہنے لگا مولا کوئی فضیلت مجھے بھی سنا دے۔ فرمایا میں سنا دیتا ہوں لیکن ایک پابندی، پھر تم کسی کو سناؤ گے نہیں۔ آپ غور نہیں فرما رہے، میں تمہیں سنا لیتا ہوں لیکن پابندی یہ ہے کہ پھر تم کسی کو سناؤ گے۔ اس نے کہا مولا میں وعدہ کرتا ہوں نہیں سناؤں گا۔ مولا نے فرمایا میں بتا دیتا ہوں لیکن تم سناؤ۔ قریب آؤ۔ مولا نے کان میں اپنی ایک فضیلت سنائی، وہاں سے اٹھا، اب سن لی فضیلت۔ فضیلت سننے کے بعد اندر طوفان پر پہلا دوست ملا، سوچنے لگا اسے سنا دوں، پھر یاد آیا مولا نے منع فرمایا تھا کسی کو سنانا نہیں۔ پھر بھائی کے پاس گیا، اسے سنا دوں، کہنے لگا بھلے بھائی ہے لیکن مولا نے تو منع کیا نہیں سنا۔ پھر بیٹے کے پاس گیا، پھر سوچا مولا نے منع فرمایا، پھر اس کے پاس گیا جسے باہر کی ساری سناتا، سمجھ گیا اسے سنا دوں، پھر سوچا مولا نے منع فرمایا، پھر تنگ آ گیا کیونکہ اندر ہیجان برپا ہو گیا نا، ایک طوفان برپا ہو گیا۔ پھر مدینہ سے باہر نکلا، احد پہاڑ کے سامنے، احد پہاڑ کے سامنے آ کے کہنے لگا مولا نے تو بندوں سے منع کیا۔ یاد رہا توجہ فرمائے، مولا نے تو بندوں سے منع کیا۔ یہ تو پہاڑ ہے، پہاڑ کے قریب آ کے مولا کی فضیلت بیان کرنے کے لیے لب کھولے، ابھی لفظ نہیں حرف نکلا تھا، پہاڑ پھٹ گیا، بے ہوش ہو گیا۔ مولا تشریف لے آئے، مولا نے پاؤں لگایا، ہوش میں آ گیا۔ مولا نے فرمایا منع نہیں کیا تھا، میری فضیلت میں سنا دی۔ کہنے لگا مولا میں نے کسی بندے کو تو سنا ہی نہیں، پہاڑ کو سنا رہا تھا۔ فرمایا جسے تو سنا رہا تھا یہ میری فضیلت برداشت نہیں کر سکتا۔ فرید کا سوال ہے، جب میں نے یہ فقہ کتاب میں پڑھا تو پھر مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کا مطلب ہے جس قرآن سے پہاڑ پھٹتے ہیں وہ علی کے فضائل ہیں۔ مولا حیدری بہت شکریہ، میرا حصہ مجھے مل گیا جی، بسم اللہ، بہت
بہت شکریہ. مولا نے پاؤں لگایا, اٹھ کے بیٹھ گیا. مولا نے فرمایا منع کیا تھا نا نہ سنانا, تم نے پھر سنا دیا. مولا بس غلطی ہو گئی. فرمایا اچھا چل, تیرا دل بہت چاہ رہا ہے نا سنانے کو, میری فضیلت مجھے سنا, میری فضیلت مجھے سنا. اچھا مولا آپ کو سناؤں. مولا بھول گئے. فرمایا میں نے تیرے دماغ کی لو سے مٹا دی, تیری یادداشت سے محو کر دی. مولا کیوں؟ فرمایا تیری ظرفیت نہیں ہے, تیرا ظرف نہیں ہے کہ تو ہمارے فضائل برداشت کر سکے. وہ ہر بندے کا ظرف برابر نہیں ہوتا, مختلف ظرف ہے, اور کسی کے ظرف کو اگر وسعت حاصل ہے تو وہ کسی دوسرے پہ الزام نہ, ذرا توجہ فرمائیے گا. کسی نے اگر کوئی زیادہ فضائل یاد کرنا تو وہ دوسرے پہ تہمت کرے. وہ اس لیے ہے کہ میں مثال دیتا ہوں, ہمارے ہاں ایک رواج ہو چلا ہے کہ ہم بار بار ایک تکرار کرتے ہیں, مقصر کہتے ہیں کہ فلاں بندہ مقصر. یار اس میں نا تھوڑا سا فرق ہے. وہ میں اکثر تقریروں میں واضح کر دیتا ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسے واضح کرتا ہوں. دو اصطلاحیں, ایک ہے قاصر باوجہ, ایک ہے مقصر. قاصر اور ہے, مقصر اور ہے. قاصر اور مقصر میں فرق ہے. قاصر کو مقصر نہ کہتے. اب نوجوان پریشان ہے, سرکار آپ تو سمجھ ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے قاصر اور مقصر. تو میں سمجھا دیتا ہوں, میرے ہم اثر بھی موجود ہیں, مجھ سے پہلے والے بھی موجود ہیں, کہ جب ہم اسکول جاتے تھے تو چھٹی کے لیے درخواست لکھاتے تھے. پہلی چیز یاد ہی سارے یہی کرتے تھے, چھٹی کی درخواست کیسے لکھتے تھے. اس میں بندے لکھتے تھے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب, آگے اسکول کا نام, جناب علی مؤدبانہ گزارش کہ بندہ کو رات سے بخار ہے. لہذا قاصر اور مقصر کا فرق ہے. بندہ کو رات سے بخار ہے لہذا اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہے. اگر درخواست سچی ہے تو قاصر ہے, جھوٹی ہے تو مقصر ہے. یار جیسے بات سمجھ آئیے وہ ہاتھ تو اٹھا لے. اگر درخواست سچی ہے تو بندہ قاصر ہے, اگر درخواست جھوٹی ہے تو بندہ مقصر ہے. اور آسان کر دیتا ہوں, اگر کسی بندے کو نہیں پتا کہ علی نے سورج پلٹایا تو وہ ہے قاصر, اور اگر کسی کو سنایا اور اس نے کہا یہ کیسے, اسپیکر ٹھیک رکھنا. اگر کسی نے, یہ ظرفیت کی بات ہے, کس کا کتنا ظرف ہے. اگر کسی نے کو دو چار صفحے دو چار ورق زیادہ پڑھ لی تو وہ پڑھے منہ پہ آپ خود قناعت کر کے بیٹھ جائے, وہ کسی دوسرے پہ تہمت نہ لگے. توجہ فرمائیے. اور بالخصوص ان پہ جو ضمیر زن ہے, جو اپنا لہو نکالتے, اور یہ جو ضمیر زن ہے, یہ ضمیر زن بھی صرف زخموں کی حد تک نہیں. یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ زنجیر مارنے کا مطلب کیا. یہ جو زنجیر زنی کرنا ہے اس کا مطلب کیا ہے. توجہ, اور میں بتا دیتا ہوں کہ زنجیر زنی کا مطلب کیا. جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے چلے, خواب دیکھا, خواب کے بعد لے کے چلے تو جناب حاجرہ نے پوچھا تھا کہاں لے کے جانے, کہاں لے کے جا رہے ہیں. یہ نبی کی ماں نبی شوہر سے پوچھتی کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو جناب ابراہیم نے کیا فرمایا, جناب ابراہیم نے فرمایا تھا دوست سے ملوانے کا. توجہ توجہ, یہ آج کے دور کے ذاکرین کی بات نہیں کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے, جیسے میں کہہ رہا ہوں, علی احمد کہہ رہا ہے, مجید صاحب کہہ رہے ہیں. یہ ذاکرین کی نبی کی بات ہے, نبی مبالغہ نہیں کرتے. جب نبی کہہ رہے ہیں دوست سے ملوانے جا رہا ہوں
تو پھر ضروری ہے کہ دوست سے ملوائیں. اگر اسماعیل دوست سے نہ ملے تو الزام آ جائے گا خلیل اللہ پر کہ کہا ہے دوست سے ملوانے جا رہا ہوں. پھر ملوایا دوست سے. سنو کیسے ملوایا. لٹایا, آنکھوں پہ پٹی باندھی, گردن پہ چھری رکھی, دمبا اتر آیا. جب آنکھوں سے پٹی کھلی, توجہ, نیاز حسین جاگنا, تو دمبا ذبح تھا, اسماعیل کھڑے تھے, زوجہ سے کہہ گئے تھے کہ اللہ سے ملوانے جا رہا ہوں. ہاں اسماعیل کی گردن پہ چھری کا نشان تھا. ابراہیم کی بات غلط نہیں ہو سکتی جب کہہ دیا کہ اللہ سے ملاقات کروانے جا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے جسے اللہ کی راہ میں چھری کا نشان پڑ جائے اس کی اللہ سے ملاقات ہو گئی. مل کے بولو حیدری. یہ زمین اللہ سے ملاقات کا نام ہے. وقت زیادہ نہیں ہے, بڑی مختصر ہے, کافی ذاکرین پڑھنے والے. میں زیادہ دیر بٹھانا نہیں چاہتا, وہ اس لیے کہ جتنی دیر یہ زیادہ بیٹھے گا دل دکھتا رہے گا. جانے خبر کرتے, اور میں دل نہیں دکھانا چاہتا, کیونکہ ذاکرین جو بعد میں بیٹھے, میں نہیں بیٹھا ہوں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ جلدی ختم کریں, اس سے پہلے کہ میرے ختم ہونے کی دعا کریں میں بات ختم کر رہا ہوں. آپس میں اختلاف نہیں, افتراق نہیں, انتشار نہیں. بات پہنچانے کی کوشش کرو. اگر پہنچ جائے, جھگڑے سے بواجی نہیں پہنچے, لڑائی سے نہیں پہنچے. اور یہ جو آج کل ایک آواز چل پڑی ہے, اس پہ میں ایک بات کروں. یہ ریکارڈ ہو رہی ہے, مجھے پتا ہے. جو ذاکرین آپ کو پسند نہیں نا, انہیں نہ پڑھوانا, انہیں نہ سنیں, الزام تراشی نہ کریں. تہمتیں نہ لگیں. اگر یہ نماز سمجھتے ہو تو جو یہاں کھڑا ہے نا وہ پیش نماز ہے. اگر اسے نماز سمجھتے ہو تو جو یہاں کھڑا ہے وہ پیش نماز ہے. تو جس کی غیبت کر لی جائے پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بس اتنا سا خیال کر لیں, ورنہ فلاں نے یہ کہا. کوئی معصوم تھوڑی ہے, سب غیر معصوم ہیں, گناہ سب سے ہوتے ہیں, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. وہ تواب الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. آپ میں ہی سے ہی ذاکر ہوتے ہیں. توجہ فرمائیں, یہ بھی قوم کا حصہ ہے. اور جس بندے کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ پہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور لوگ غم حسین میں رو پڑے, تو پھر اس حدیث کو کہاں لے جاؤ گے جو روئے رولائے یا رونے والی شکل بنا کے بیٹھ جائے. رونے کے لیے جو آپ روتے کیوں ہیں؟ یہ کاظمی سادات ہیں, پہاڑوں میں آپس میں کہاں سے چلے ہیں, کہاں کوئی تو ساتویں امام کا بیٹا تھا جو اتنا طویل سفر کر کے یہاں پاکستان میں. بات صرف حبیب شاہ جی بیٹوں کی نہیں, لوگوں کو ہمارے رونے پہ اعتراض ہے. مرحوم و مغفور نبی بخش جویا کا پوتا ہے میرے پاس, مرید ہاشم صاحب خان کا. میں دونوں محترم ذاکرین کی موجودگی میں ایک فکر کر رہا ہوں. ملت مسلمہ سے بھائی جان گزارش بابا جی کر رہا ہوں, میں اس قوم کا سب سے چھوٹا نوکر سارے مسلمانوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم رونا چھوڑ دیں گے, ہمیں ابو طالب کی بیٹیوں کی قبریں پوری کر دیں.
مرحبا، آپ کی آوازیں بلند ہوگی، آپ رو پڑے. دشوار سفر ہے، مشکل سفر ہے. کس کس پہاڑ سے، کس کس جنگل سے، کس کس صحرا سے، کس کس دریا سے. آج سننے کو تو آپ سن جاتے ہیں، آج کے اندازے سے آپ سفر دیکھتے ہیں. آج تو جدید ذرائع، سہولتیں بڑی. کتنا حوصلہ تھا علی کی بیٹیوں کا. 1450 میل کا سفر طے کرنے کے بعد سیدہ آپ کو سلامت رکھے. یہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے مالک قدر عظیم اللہ فرمائیں گے. 1450 میل کا سفر طے کرنے کے بعد اور بے پالان اونٹ. یہ نوجوانوں کو نہیں پتا بے پالان اونٹ پہ بیٹھنا کتنا مشکل ہے. پھر 3 دن بازار کے باہر کھڑے رہے. 2 فکریں کہوں گا میں، چھوڑ رہا ہوں آپ کی، آئے بلند ہو. 3 دن بازار کے باہر کھڑے رہنا. پھر سن لیں 3 دن کھڑے رہنا. جب بندہ لمبا سفر کر کے ہے نا تو اس کا دل چاہتا ہے میں بیٹھ جاؤں. لیکن جب علی کی بیٹیاں بازار کے باہر آئی ہیں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، ٹیک بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ دونوں دیواروں کے ساتھ یزید کے سپاہی تھے. فکرہ میں عرض کروں گا، اگر آپ سمجھ گئے تو ہر بندے کا ہاتھ سر پہ آ جائے گا. 3 دن کے بعد دروازہ کھلا ہے. علی کی بیٹی کا پہلا قدم بازار میں آنے کے لیے اٹھا ہے. یہ سفید داڑھی والے بزرگ مجھے بتائیں، میں آپ کو سلام کر کے رخصت لوں، مجھے بتائیں جب پیر اٹھا لیں تو اسے زمین پر رکھنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ ادھر اٹھ گیا، ادھر آ گیا، میں پاک ممبر کے کھڑا ہوں، یہ کالا غلاف میرے ہاتھ میں ہے. علی کی بیٹی کا اٹھا ہوا پیر زمین پر آنے سے پہلے دمشق میں 15 اذانیں ہو گئی. سید آپ کو سلامت رکھے. مخدوم عالمین آپ کی حاضری قبول فرمائے، سعادت شاہ کی محنت مالک قبول فرمائے. 15 اذانیں کرتا ہوں. اور شہزادی جب بازار میں داخل ہوئی، جب سیدہ بازار میں ہوئی تو جو چھتوں پہ عورتیں بیٹھی تھی نا، میں بڑا پریشان تھا. شام کی عورتیں آ گئی آ کے چھتوں پہ بیٹھ گئی. تو پھر مجھے ملا کہ وہ شام کی عام عورتیں نہیں، میں کیسے سمجھوں، فاحشہ عورتیں جنہیں چھتوں پہ بٹھایا گیا، وہ پتھر مارتی. بس ایک فکر اور مجھے کہا، شہزادی بازار میں آ گئی، پتھر کھا رہی تھی کیونکہ وعدہ تھا کہ پتھر کھائیں گی بابا کی ولایت بچائیں گی. شہزادیاں بازار میں کھڑی ہیں، پتھر کھا رہی ہیں، چپ کر کے کھڑی علی کی بیٹی. فرید قصر والوں اچانک بازار کی چھت سے ایک پتھر آیا، وہ پتھر لگا علی اصغر کی اماں کے ہاتھ پہ. وہ شہزادی جو چپ کر کے پتھر کھا رہی تھی، سیدہ سلامت رکھے، پھر آپ وہ خاموش نہیں رہی. سیدہ بازار کے ہجوم میں پیدل چل کے وہاں آئی جہاں نیزے کی نوک پہ حسین آنکھیں بند کیے ہوئے تھے. شبیر کے سر والے نیزے کے ساتھ پیشانی رکھ کے شہزادی آواز دے کے کہتی حسین قرآن کب پڑھو گے؟ اب تو میرے بابا کی بہو زخمی ہو گئی. حسین نے قرآن پڑھنا شروع، آخری فکر کہہ رہا ہوں، شبیر نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. مدت کے بعد بہن نے بھائی سے قرآن سنا کہ حسین نے قرآن پڑھتے پڑھتے، اللہ کرے یہ لفظ سمجھا سکوں، حسین نے قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک آیت سے آیت کو اشارہ کیا. آیت سے آیت کو اشارہ کیا. بھائی کے اشارے پہ، مجھے معاف کر دیں گے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، بھائی کے اشارے پہ سیدہ نے پلٹ کے دیکھا تو بازار کا منظر بڑا عجیب تھا. تیری روتی ہوئی آنکھ کی قسم ہے، بازار کی چھت پہ ایک کمینی عورت تھی. فرید قصر والے اس کے ایک ہاتھ میں نہیں، دونوں ہاتھوں میں ایک وزنی پتھر تھا اور نشانہ کوئی اور نہیں، حسین کی 3.5 سال
سکینہ کی نظر سنو گے، ادھر اس عورت نے ہاتھ سے پتھر چھوڑا، ادھر علی کی بیٹی بازار میں چلی، پھر وہ پتھر سکینہ کو نہیں، وہ پتھر لگا بی بی زینب کے سر میں۔ حسین آواز دے کے کہتے اللہ اب